کہ ہمارا دل کھلا ہے. بالکل. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جب ہم اس زمین میں چلے جائیں گے یہ اطمینان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں کہ ادارے پھل پھول رہے ہیں. تو آپ آئیے، یہ آپ کا ادارہ ہے، بالکل ہے. ہمارا نہیں ہے، کسی خاندان کا نہیں ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ اسی فیملی کا کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سے کام لے رہا، ہم کام کر رہے ہیں. جب تک اخلاص رہے گا اللہ ہم سے کام لیتا رہے گا. اور اسد الدین اویسی اور MIM پارٹی کو لے کر جو لوگ اویسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی ہندو بیروتی ہے، تو اسد الدین اویسی صاحب نے حیدرآباد کے اندر اتنا بڑا کام کر دیا ہے. اویسی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ہمارے جو ڈکن میڈیکل کالج ہے وہاں سے 5000 ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں. وہ ہر جگہ پر علاج لوگوں کا کر رہے ہیں اور کافی اچھا ڈاکٹر بن کر نکلے ہوئے ہیں. اسد الدین اویسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو بنے ہیں وہ ہندوؤں کے لیے بھی بنے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی بنے ہیں، سکھ کے لیے بھی بنے ہیں، سبھی دھرموں کے لیے بنے ہیں. تو اسد الدین اویسی صاحب کیا کچھ بولے ہیں. اویسی صاحب کا یہ بیان ہر کسی کو سننا چاہیے. اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور MIM پارٹی حیدرآباد کے اندر اسی طرح سے اپنے کاموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور حیدرآباد کے ڈکن میڈیکل کالج سے 5000 ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں اور ابھرے ہیں. کیا کچھ بولے ہیں اویسی صاحب کا یہ پورا بیان ضرور سنیں. الحمدللہ 5000 ڈاکٹر ڈکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بھارت کی کامیابی ہے. بالکل. اگر 5000 ڈاکٹر نہیں ہوتے تو آپ بتائیے کیا حال ہوتا. صحیح بات ہے. تو اور الحمدللہ یہ ڈاکٹرز نارتھ امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، گلف میں بھی ہے. اور ماشاءاللہ جب ان کی قربانیوں کی داستانیں ہم سنتے ہیں تو ایک قلبی سکون بھی ملتا ہے. ان کے لیے دعائیں بھی، دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں کہ کوئی ڈکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز بنگلہ دیش میں جا کر وہ روہنگیا کیمپ میں کام کر رہے ہیں. کوئی مجھے بتایا گیا کہ کوئی غازہ میں بھی گئے، صحیح بات، غزہ میں بھی جا کر وہ لوگ خاموشی سے کام کر کے آئے. بالکل. میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں مگر مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ ذکر مت کریے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ غزہ میں بھی گئے، وہاں پر بھی کام کیے اور کام کیسا کیے کہ ان کی فیملی ان کو بول رہی واپس آ جاؤ. وہ وہاں پر ایک بولے 8 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے مہینہ 2 مہینہ روک وہاں پر ہے. بہرحال ایک جذبہ ہے. صحیح بات ہے، ایک جذبہ ہے. اور آپ تمام کو مبارکباد، اور ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب کو بھی مبارکباد، اور آپ تمام کو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے یہ نیک کام لے رہا ہے. بے شک اور انشاءاللہ تعالی یہ نیک کام آگے بڑھتا رہے گا. اور آپ تو جتنے ہمارے لوگ جو باہر ہیں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دعا بھی کریے آپ کے اس کالج کے لیے. اور جس طریقے سے بھی آپ ڈکن میڈیکل کالج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، میں بحیثیت چیئرمین اپنے ٹرسٹیز کے موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جب تک اخلاص رہے گا اللہ ہم سے کام لیتا رہے گا. اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اخلاص کی بنیاد پر، ہمارے بزرگوں نے اس کام کو شروع کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر یہ کام چلتا رہے گا. اللہ کی ذات پر ہم نے توکل کیا، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اسی کو بنیاد پر اللہ نے اس اداروں کو مضبوط بھی کیا، آگے بھی بڑھ رہے ہیں. لوگ تنقید اگر ہم پہ کرتے بھی ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے، پولیٹیکل پاور کے ذریعے، پولیٹیکل یونٹی کے ذریعے انہوں نے اپنے گھروں کو لے کر کوئی چیز نہیں لے کر گئے، بلکہ انہوں نے اس ووٹر کو واپس دیا. اور ہم نے مجلس نے جو کام کیا ہے نا، ہم آپ کو ووٹر نہیں رکھے، ہم آپ کو سٹیزن ود رائٹس بنائے. کیا بات ہے. ووٹر وہ ہوتا ہے جسے ووٹ ڈال کے گھر میں سو جاتا ہے. صحیح بولا. ہم آپ کو سٹیزن ود رائٹس بنائے. یہ مرحوم قائد کی بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل سر. میں کسی پر تنقید کرنا نہیں چاہوں گا، بے شک، مگر اللہ نے سالار ملت کو ایک موقع دیا کہ وہ ایسا فیصلہ دے جو اس قوم کے مستقبل کو بدل سکے. بے شک بدل سکے. جو اس قوم میں ایک انقلاب برپا کر سکے. صحیح بات ہے. جو اس غریب قوم کو علم کے ذریعے طاقتور بنا سکے. بالکل طاقتور بننا چاہیے. اور مرحوم قائد نے ایک فیصلہ لیا اور سالار نے کہا
کہ ہم اپنے MLAs کی تائید ناڈیلا بھاسکر راؤ سے کریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ایک BBC کے ایک بہت بڑے مشہور رپورٹر ہوتے تھے، وہ ہمارے گھر پر آ کر انٹرویو لیے اور کہا کہ یہ بڑا ان ڈیموکریٹک طریقے سے آپ نے اپنے MLAs کی تائید بھاسکر راؤ سے کی۔ تو سالار نے ایک ہی بات کہی، کیا یہ ڈیموکریسی ہے کہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو ہمیشہ ان کو کمزور کر کے رکھ دیں گے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے کہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو ہمیشہ علم کے دروازوں سے دور رکھیں گے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے کہ ملیانہ ہو، ہاشم پورہ ہو؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ سالار نے کہا ڈیموکریسی نے مجھے موقع دیا، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ بے شک۔ اور لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اگر وہ چاہتے تھے اس وقت تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، بالکل کر سکتے تھے۔ مرحوم قائد نے کہا کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے۔ اور آرٹیکل 30 جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، ہمارے آئین میں، جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، مرحوم قائد نے اس کے تحت ناڈیلا بھاسکر راؤ کی حکومت سے اس وقت کے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے لیے سالار نے کہا کہ میں ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولوں گا۔ کیا بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آتا ہے اور اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، تو اس موقع کے اوپر آپ ایسا فیصلہ کروں گا جس سے اجتماعی طور پر پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا، یا پھر میں رسک نہیں لے کر صرف اپنی ذات کو محفوظ کر لوں گا اور اپنی ذات کے لیے فیصلہ لے لوں گا۔ کیا بات ہے۔ سالار نے فیصلہ لیا، ہنسنے والوں نے بڑے مذاق بنائے مرحوم۔ تو دوستو آپ لوگوں نے سنا اسد الدین اویسی صاحب کیا کچھ بولے، سالار سے لے کر ڈکن میڈیکل کالج تک بھی اسد الدین اویسی صاحب نے کئی قصے سنائے، اور کس طرح سے مجلس جب حیدرآباد کے اندر مضبوط ہوئی تو 40 سالوں سے لگاتار امائم پارٹی وہاں سے سانسد بنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور امائم پارٹی اسی طرح سے پورے حیدرآباد، پورے تلنگانہ کے اندر کام کر رہی ہے، اور مجلس کے کاموں سے سبھی لوگ خوش ہے، کیونکہ آج کا خوشی کا ماحول اسی لیے ہے، ڈکن میڈیکل کالج کے ذریعے سے وہاں پر 5000 ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں، بدیش میں بھی جا کر ڈاکٹری کر رہے ہیں، لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، امائم پارٹی کی کامیابی ہے، ان ڈاکٹروں کی کامیابی ہے جو وہاں سے پڑھ کر نکلے، ڈاکٹر بن کر نکلے، اور اسد الدین اویسی اور امائم پارٹی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب، اور جنہوں نے بھی امائم پارٹی کو جو یہ سینچا تھا پورے حیدرآباد، پورے تلنگانہ کے اندر، ان لوگوں کو بھی لے کر اسد الدین اویسی صاحب نے آج اپنے گفتگو میں بیان کیے۔ اسد الدین اویسی صاحب اور امائم پارٹی کو لے کر اور حیدرآباد ٹیم کو لے کر اور 5000 ڈاکٹر جو بنے ہیں ان کو لے کر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ، فیس بک گروپ پر شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ مجلس کس طرح سے حیدرآباد کے اندر کام کر رہی ہے۔